بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اختلاف، میں ہوں آپ کا میزبان غلام دستگیر۔ ناظرین، آج ہم اختلاف میں بات کریں گے آزاد کشمیر میں سیاسی تبدیلی میں آنے والی نئی حکومت کے بارے میں اور اپوزیشن کے احتجاج کے بارے میں۔ ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے وزیر خزانہ آزاد کشمیر قاسم مجید صاحب کو، اور ان کے ساتھ چودھری خادم حسین مانڈلا صاحب۔ آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چودھری صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اتنے بیزی وقت میں ہمیں ٹائم دیا۔ تو چودھری صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ایک منتخب حکومت کو ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ہٹانے کی کیا وجہ تھی، حالانکہ آپ اس پارٹی کا حصہ تھے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام اختلاف میں مجھے دوبارہ مدعو کیا۔ آئینی ترمیم کے ذریعے ہم نے حکومت کو نہیں ہٹایا، عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا ہم نے حکومت کو۔ اس سوری، میں بھی عدم کوئی اعتماد شک کے نہیں ذریعے، ہے، عدم اعتماد کے ذریعے، اس جی میں جی۔ کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگ اس حکومت کا حصہ تھے۔ یہ ایک مخلوط حکومت تھی پچھلے 30 ماہ میں۔ گزارش یہ ہے کہ جس وقت ہم نے محسوس کیا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، لوگوں کا ایک اعتماد بالکل ہی اپنی گورنمنٹ سے، اسٹیٹ سے، اداروں سے ختم ہو رہا ہے، اور ایک پولیٹیکل سگنیچر نہیں تھا اس گورنمنٹ کے پاس۔ بالخصوص جو ہمارے نہایت ہی قابل احترام سابق پرائم منسٹر انوار الحق صاحب تھے، وہ کسی پارٹی کے کارکن رکن نہیں تھے۔ تو ہمارے پاس دو رستے تھے کہ یا تو آئے روز ہر 3 ماہ بعد دوبارہ ایک موپ آتا اور وہ آ کے پروٹیسٹ کرتا اور اپنی ڈیمانڈز رکھتا، تو یا پھر ہم نے اپنی ریاست کو بچانا تھا۔ اس میں یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم نے چیلنج کے طور پر اس کو لیا ہے۔ اور الحمدللہ جس دن سے آزاد کشمیر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے حلف اٹھایا اور کابینہ نے حلف اٹھایا، 5-7 دن سے آپ آزاد کشمیر کے اندر ایک ماحول دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، میڈیا پہ دیکھیں، پرنٹ میڈیا پہ دیکھیں، لوگوں کے اندر ایک اعتماد پیدا ہو رہا ہے، لوگ ایک اونرشپ لے رہے ہیں اپنی۔ اور ہمیں پورا یقین ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی کرتا ہوں کہ اس امتحان میں ہمیں کامیاب کرے، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ محنت کریں گے اور اسٹیٹ کو ایک بہتر رستے پہ لے کے چلیں گے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی عزت بحال کریں گے، ایک لوگوں کا جو اعتماد تھا اپنی گورنمنٹ پہ، ریاست پہ، اس اعتماد کو انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ۔ جی مانڈلا صاحب، آنے والی آزاد کشمیر میں نئی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ غلام دستگیر صاحب۔ دیکھیں، حکومت ابھی 4 سال میں میرا چوتھا وزیر اعظم جو فیصل ممتاز راٹھور صاحب آئے ہیں۔ ان سے پہلے چودھری انوار الحق صاحب تھے، ان سے پہلے سردار تنویر الیاس تھے، پھر ان سے پہلے سردار عبدالقیوم نیازی صاحب نیازی تھے۔ صاحب، تو میرا ہے 1 سال رہ گیا، ابھی 8-9 مہینے کا میرا ٹرنیور باقی ہے۔ 9 مہینے باقی ہیں۔ تو اس ٹنیور میں ابھی دیکھنا تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے ذمہ داری دی، جیسے چودھری قاسم مجید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ عوام کی جو توقعات ہیں، اور پھر یہ جیسے بالترتیب ہر سال 1.5 سال میں جو ہے 2-3 پرائم منسٹر کا تبدیل ہو جانا، پھر ایک جو سیاسی عدم استحکام کہہ سکتے ہیں اس کو، پھر جیسے پہلے پی ٹی اے کی گورنمنٹ تھی، وہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ میں رہتے ہوئے پی ٹی اے کا اپنا دوسرا آ گیا پرائم منسٹر، پھر جب وہ گئی گورنمنٹ یہاں وفاق سے، تو پھر تیسرا جب آیا تو وہ پی ٹی آئی ہی کے لوگ تھے جنہوں نے چھوڑ چھاڑ کے، جیسے چودھری انوار الحق ہے۔ تو میرا خیال کہ لوگوں کے لیے تو ایک عجیب سی بات لگتی اس لیے ہے کہ جیسے ابھی جو پرائم منسٹر آئے ہیں فیصل ممتاز راٹھور صاحب، یہ بھی اسی کابینہ کے جو ہے نا وہ حصہ تھے، اور بھی بہت سارے منسٹر۔ تو یہ چیلنج تو بہت بڑا ہے ان لوگوں کے لیے کہ ٹائم بھی کم ہے، اور توقعات جو ہے نا وہ عوام کی زیادہ ہیں، پھر مسائل بہت ہیں، پھر بے روزگاری بہت ہے، معاشی صورتحال جو ہے نا وہ پورے ورلڈ ٹیم بالخصوص پاکستان کی جو ہے نا وہ بڑا خستہ حالی کا شکار ہے۔ تو بڑے کم وسائل میں رہ کے کم وقت میں چیلنج بھی بہت ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ تجربہ کار لوگ ہیں، جیسے چودھری قاسم مجید صاحب ہیں، ان کے والد صاحب رہے، چودھری مجید صاحب، جی جی خود جی۔ جو ہے پرائم منسٹر رہے، تو پھر جیسے فیصل ممتاز راٹھور صاحب ہیں، ان کے والد صاحب رہے، تو میرا خیال ہے کہ سینئر لوگ ہیں۔ ابھی یہ دیکھیں گے کہ عوام کی توقعات کے اوپر جو ہے یہ کیسے پورا آتے ہیں، لیکن چونکہ جو سسٹم ہے ہمارا یہاں چلتا ہے جی بی میں یا کشمیر میں، کچھ کنٹرولڈ نظام ہوتا ہے کہ یہاں انٹرونشن بہت ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے وفاق میں پیپل پارٹی اور نون لیگ کی جوائنٹ حکومت ہے،
اور کیونکہ پی پی کے بغیر وہ بھی وفاق میں کچھ نہیں ہے، تو وہاں بھی جیسے دونوں نے مل کے سپورٹ کیا ہے، تو میرا ہے اگر یہی سپورٹ وہاں رہی اور یہی ان کے اوپر شیروار رہا تو میرا ہے کہ نتائج بہتر دینے چاہیے، اور دینے کی جو ہے امید بھی عوام کی ہے کہ یہ بہتر جو ہے نتائج لائیں گے۔ لیکن باقی سیاسی جو ہے نا عدم استحکام وہ پورے ملک میں ہی ہے، وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے نظام چلانا ہے۔ لیکن 8-9 مہینے کا پیریڈ ہے، ہماری دعائیں ویل وشز جو ہے نا پوری جو ہے نا اس گورنمنٹ کے ساتھ ہیں کہ جو بھی لوگ آئے ہیں وہ عوامی مسائل، کیونکہ عوامی مسائل سے میں چور ہٹ صاحب سے کر پھر لے لوں، چور صاحب مانڈلا صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور ہماری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور مجھے یہ بہت بتائیے گا شکریہ۔ 9 ماہ باقی ہیں جنرل الیکشن میں، تو آپ کو کن کن چیلنج کا سامنا ہے؟ آپ وزیر خزانہ بھی ہیں، ون لینڈ ریونیو کے وزیر بھی ہیں، تو یہ ذرا بتائیں کیا کیا چیلنج ہے آپ کے لیے؟ سر دیکھیں، جو سب سے بڑا میں چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور فیڈرل گورنمنٹ اور آزاد کشمیر گورنمنٹ کے درمیان جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اس پر امپلیمنٹیشن، اور الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں شورٹی بھی دی ہے، پریزیڈنٹ پاکستان نے دی ہے کہ جن چیزوں پر ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے اس پر ہم من عمل کریں گے۔ دوسرا، آزاد کشمیر کے اندر اگلے نیکسٹ ویک تک انشاءاللہ ہم ہیلتھ کارڈ بھی جاری کرنے جا رہے ہیں۔ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ایک ایجوکیشن پیکج لے کر آ رہے ہیں جہاں پر انسٹیٹیوشن کو ہم اپ گریڈ کریں گے۔ ایجوکیشن کے اندر بلڈنگز کا ایشو تھا، اس کو ہم کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ ویک انشاءاللہ نیکسٹ کیبنٹ اجلاس میں۔ روزگار کا بھی مسئلہ ہے اور ہم نے روزگار کے مواقع بھی فراہم کرنے، اور ہم نے ایسے آئی ٹی سیکٹر کو ہم نے بلٹ اپ کرنا ہے تاکہ لوگ وہاں پہ شارٹ کورسز، لانگ ٹرم کورسز سیکھیں، سکل سیکھیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی لوگ جابز کر سکیں تاکہ لوگوں کا جو معاشی ایشو ہے اس کو حل کیا جائے۔ یہ 9 ماہ کی جو گورنمنٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر جو جہاں پر ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، جابز دینی ہے، اور ہم نے یہ بھی ایشور کرنا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ الیکشن کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کم بیک کرے گی اور یہ 2031 تک اب سلسلہ جائے گا۔ باقی پاکستان سے کوئی انٹرفیئرنس ہمارے لیے نہیں ہو رہی۔ پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا لسان ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ادھر بیٹھی ہوئی ہے، نون لیگ بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ کسی جماعت کی بات نہیں ہے، یہ وفاق کی اور آزاد کشمیر کی بات ہے، اور وفاق ایز اے بڑا بھائی پرائم منسٹر پاکستان آئے تھے باغ کے ایونٹ میں، وہاں دانش اسکول کی انہوں نے اوپننگ کی ہے، ادھر بھی انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ میں پوری یہ شورٹی دیتا ہوں کہ ہم آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ مانڈلا صاحب، جیسے چور صاحب کہہ رہے ہیں ہیلتھ کارڈ کا، تو کیا لگتا ہے آپ کو 9 ماہ میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا کام؟ دیکھیے اگر ویل ہو تو میرا خیال ہے کہ 9 ماہ بہت بڑا ٹائم ہے، بہت جلدی جو ہے نا ایسے کام ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو بنیادی جو ہے نا انسانی حقوق ہیں، ہیلتھ ہے یا ایجوکیشن ہے، یہ بیسک نیڈز ہیں، اور یہ آئین میں شامل ہے کہ یہ ہر جو ہے نا سٹیزن کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے، وہ کہیں بھی رہتا ہو، وہ آزاد کشمیر میں ہو، پاکستان میں ہو، سندھ بلوچستان جی بی یا کے پی کے کہیں بھی ہو۔ میرا خیال ہے کہ یہ تو بیسک جو ہے نا وہ چیزیں ہیں۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ اتنے سال، اتنی دہائیاں گزرنے کے بعد اگر ہمارے ملک یا آزاد کشمیر یا جی بی جہاں بھی کہیں اگر کوئی یہ پوائنٹ ڈسکس ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے ہیلتھ کارڈ دینا ہے یا ہیلتھ فیسیلٹی دینی ہے یا ایجوکیشن کے اوپر کام کرنا ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ بہت ساری کمیاں پہلی حکومتوں میں یا پہلے جو دور ہمارا گزر گیا اس میں تھیں کہ وہ جو بیسک بنیادی چیزیں تھیں وہ عوام الناس تک نہیں پہنچی، اور یہی وجہ ہے کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا انہوں نے بتایا کہ جو ابھی معاہدہ ہوا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پورا یقین بھی ہے کہ یہ انشاءاللہ جو بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو معاہدہ کیا ہے وہ وفاق بھی پورا جو تعاون کرے گا، اور جو حکومت آئی ہے پیپل پارٹی کی یہ بھی تعاون کرے گی، تاکہ آئندہ ایسے معاملے، کیونکہ ان چیزوں سے جب نکلیں گے تو اصل جو مقصد ہے آزاد کشمیر کا وہ تو ایک وہ آزادی کشمیر کا سمجھ لیں کہ وہ بیس کیمپ ہے، اس کی طرف کام کرنا ہے۔ وہاں جو ہے نا ہم نے جو ہے نا اپنی تگودو، اپنی انرجی، اپنی سوچ، اپنا ویژن وہ لڑانا ہے، کیونکہ بہت مکار دشمن ہے جس نے مقبوضہ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور بالخصوص جیسے 5 اگست 2019 کو 370 اور 35A کو اس نے جو ریموو کیا، تو اس وقت کے پرائم منسٹر کا بیان ہمیں بہت اچھا لگا، جو راجہ فاروق حیدر صاحب تھے، اس نے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نیکسٹ ڈے پاکستان کی جو افواج ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو جاتی، اور یہ جو ہم احتجاج کرتے ہیں، سیاسی ہے، سفارتی ہے، یہ ساری حمایت تو ہماری ساتھ ہے،
लेकिन इससे बढ़ के हमें आगे कुछ करना है, जैसे वो करता है, जैसे उसने पुलवामा का ड्रामा किया, फिर पहलगाम का भी किया। तो मेरा ख्याल है वो मुंह की खाता तो है, लेकिन वो अपनी जो है ना, जो साजिशें हैं, जो अपनी जो दहशत गर्दाना उसकी एक फितरत है, वो आरएसएस की, उसको नहीं छोड़ रहा। तो मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर की जितनी भी लीडरशिप है, वो किसी भी पार्टी से उसका क्यों तल्लक क्यों ना हो, मेरा है कि उनके कंधों के ऊपर ये एक बोझ है कि ये बेस कैंप। लेकिन हमने जो देखा है चंद साल में या कुछ 2-4 टर्नओवर जो भी इलेक्शन के हैं, कि वो बेस कैंप आज़ादी की बजाय वो इक़्तिदार के रेस कैंप की तरफ जो है वो ज़्यादा, वो जो है ना, वो मेरा है कशमकश जो है ना वो दिखाई देती है। तो हम तो ये चाहते हैं कि वहाँ से कोई ऐसी तहरीकें चले, कोई ऐसा निज़ाम चले, पूरी सपोर्ट। हम तो हुकूमत पाकिस्तान को भी बार बार यही कहते हैं कि आप सियासी सफारती जो हमारी काविशें हैं, इससे हट कर जो है ना 2 कदम हमें उसकी मकारी को सामने रख के देखना है। क्योंकि मकबूजा कश्मीर में बसने वाले जो कश्मीरी हैं, वो तो कश्मीर की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, और पूरा जो है ना मेरा ख्याल नतीजे उधर भी जो है ना वो लगाने की ज़रूरत है। और अगर हम आज भी हेल्थ, एजुकेशन और छोटे छोटे मसाइल में महंगाई, बेरोज़गारी के ऊपर उलझे रहेंगे, और मेरा ख्याल है कि जो सिस्टम है और इसको मजबूत किस चीज़ ने बनाना है, वो बनाना है आपकी लॉ एंड ऑर्डर ने, इंसाफ ने, अदल ने। जब अदल आ जाएगा किसी भी सरजमीन के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि ये इशू जो है ना ये ऑटोमेटिकली ख़त्म होते जाएंगे, आपके हेल्थ के इशू ख़त्म हो माना साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। चौधरी साहब, फर्स्ट डे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने जो बयान दिया था, स्पेशल सेक्रेटरी के ओहदे ख़त्म किए जाएंगे, सेक्रेटरीज़ के पास एक गाड़ी होगी, क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है? जी बिल्कुल, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी पहली स्पीच में कहा था, कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर जहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है, आपने वहाँ पे स्पेशल सेक्रेटरी अपॉइंट किए हुए हैं। अब क्योंकि एक हमारा एग्रीमेंट भी हुआ है अवामी एक्शन कमेटी के साथ कि हमने 20 डिपार्टमेंट रखने हैं और उसमें 20 सेक्रेटरीज होंगे। उसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट स्पेशलाइजेशन मुकम्मल कर ली है, और वो नोटिफाई भी अगले आने वाले दिनों में हम लोग कर देंगे। और जो गाड़ी, जो प्रिविलेजेस, जिसको जो इंटाइटलमेंट है, वो अपनी इंटाइटलमेंट के अंदर रहकर काम करेगा। क्योंकि ये जिस तरह दस्तगीर साहब ने कहा है, नो डाउट आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है, और हमने अपना फोकस करना है तहरीक आज़ादी के ऊपर। हमने फोकस करना है कि हमने मोदी की चालों को किस तरह नाकाम करना है। पर ये हम सारा तब भी फोकस कर सकते हैं जब आज़ाद कश्मीर के अंदर अनरेस्ट नहीं होगा। तो जब अनरेस्ट खत्म होगा, लोग पीसफुली होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम तहरीक आज़ादी को मुमकिन खुदादाद पाकिस्तान के साथ मिलकर इसको मजबूती के साथ आगे लेकर चलेंगे। हमें अपने वकील पर पूरा यकीन है। हमारा वकील जो है मजबूत वकील है, और पिछले 7 दहाइयों से हमारे वकील ने हमारा केस अच्छे तरीके से लड़ा है। चौधरी साहब, मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती जबर में इजाफा, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? सर देखें, जब से मोदी आया हुआ है, मोदी ये बुचर ऑफ गुजरात है, और इसने आर्टिकल 370-35 एक को रिवोक किया। उसके बाद इसने लॉकडाउन मकबूजा कश्मीर के अंदर रखा। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, और इस पर हमारे जो पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जब ये मई के ऑपरेशन के बाद जो वो इंटरनेशनली गए, उधर भी उन्होंने इस पे आवाज़ उठाई है। तो इंडिया को तो हमारा दुश्मन है, मोदी हमारा दुश्मन है, और अल्हम्दुलिल्लाह मोदी की ये जो चालाकियां थी, मकारियां थी, आए रोज उसको मुंह की खानी पड़ी है। और क्या कहते हैं, अपना इंडिया के अंदर भी लोग उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब मुख्तलिफ रियासतों के अंदर से मुख्तलिफ जो मज़ाहिब के लोग हैं, तो वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होगा। पर जो आज़ादी है वो एक दिन से नहीं मिलती, हमें अपनी जदोजहद लंबी रखनी पड़ेगी, और मिलकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मांडा साहब, भारतीय मीडिया आज़ाद कश्मीर हुकूमत को क्यों दहशतगर्दी की तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहा है? देखिए, बात यह है कि जो भारत है ना, वो एक मक्कार दुश्मन है, और दुश्मन दुश्मन ही होता है। उसकी वो साजिश हम कहें, कुछ भी कहें, उनके अपने बयानात है, यानी कि दर बुद्धि कि जिस बंदे ने बांग्लादेश में खड़े होकर इतराफ़ जुर्म किया कि हाँ 1971 में मुक्ति बानी हमने बनाई थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हमने किए थे, फिर वो नरेंद्र मोदी जो खुद डिक्लेयर्ड दहशतगर्द था, जब ये सीएम था वहाँ पंजाब का, तो बुचर ऑफ गुजरात के नाम से जो है इसको जाना जाता था। इंटरनेशनली अमेरिका तक ने इसके जो है वो वीज़े बैंड किए हुए थे, बंद किए हुए थे,
یہ لینڈ نہیں کر سکتا، تو میرا اس کے اوپر اس کے ہوتے ہوئے کیا توقعات کر سکتے ہیں؟ ابھی بھی اس کے جو جتنے گزرا ہے، ہمیں جب 4 دن پہلے ان کا جو ڈیفنس منسٹر ہے راج ناتھ سنگھ، اس نے بیان جو سندھ کے متعلق دے دیا ہے، مطلب جو جس کا دل کرتا ہے کوئی بلوچستان کے متعلق دیتا ہے، کوئی جی بی کے متعلق دیتا ہے، یا یہاں آ کر جو ہے ہمارے آزاد کشمیر کے متعلق دیتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی جس طریقے سے دہشت گردی ہو رہی ہے، جیسے ہمارے پڑوسی برادر افغانستان کے ساتھ ان کے بڑے تانے بانے ہیں، اور افغانستان ان کی جو ہے وہ بالکل جیسے وہ نچا رہا ہے وہ ناچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس چیز کے پیچھے ہمیں قطعاً نہیں بولنا چاہیے کہ ہماری تو 70 80 90 ہزار جو جانیں دہشت گردی کی نظر ہوئی ہیں، اس سب کا سراغ کہاں جا کے ملتا ہے؟ وہی ہندوستان، اس کے پیچھے رہا۔ جیسے ابھی نیٹو آرمی افغانستان میں تھی تو ہم نے کتنے ڈوزیئر جو ہے نا اقوام متحدہ میں جمع کرائے کہ 62 63 جو کیمپ ہیں وہاں اپریٹ ہو رہے ہیں، ملیٹنٹ جو اپریٹ ہو کے انفلٹریشن کر کے یہاں پاکستان میں آ کے دہشت گردی کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے کون تھا؟ رہا تھا انڈر دی سپرویژن آف راہ جو ہے نا وہاں سے آپریشن ہوتے تھے، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری ابھی جو ڈیمانڈ ہے عوام الناس کی، ویسے وہ تو ابھی جلد ہی اپنا جو ہے نا ایک فالس فلیگ آپریشن کر لیتا ہے، کبھی پلوامہ کا ڈرامہ کر لے گا، کبھی پہلگام کا کر لے گا، اور اس کو آڑ بنا کے یعنی کہ وہ اٹیک بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ابھی کی بھی ہے اس نے، اور پھر آگے منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ جب میدان میں لڑنا پڑتا ہے تو پھر دم دبا کے بھاگتا بھی، اور پوری دنیا میں آہو بکا بھی کرتا ہے کہ مجھے بتاؤ، جیسے ابھی وہ ٹرمپ کے قدموں میں جا کے فوراً جناب کہ ہماری جو ہے نا، کیونکہ یہ ٹرمپ کی تو پلے ہوئے ہیں، یہ سارا جو ہے نا امریکہ کی گیم ہے۔ ابھی اس سرزمین کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو سب سے بڑے دہشت گرد کون ہیں؟ ایک نیتنیاہو ہے اور دوسرا نریندر مودی ہے۔ تو ٹرمپ کا جب دوسرا یہ ٹرنیور شروع ہوا تو اس نے کیا کیا کہ سب سے پہلے جو میزبانی جس کی کس کو بلایا؟ نیتنیاہو کو بلایا، اور نیتنیاہو کے متعلق تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ جنگی جرائم کا مرتکب اس کو ٹھہرا چکی ہے، مجرم ٹھہرا چکی ہے، اور اس کے لیے بتا چکے ہیں کہ جس کو ملے جس ملک میں بھی جائے اور اس کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرے۔ تو میرا خیال بجائے اس کو گرفتار کرتا، اس نے کیا کیا کہ اس کی کیسے میزبانی کی کرسی پکڑ کے، پھر نیکسٹ اس نے ایک منٹ پھر اس نے دوسرا کس کو بلایا؟ نریندر مودی کو بلایا، اور دونوں کو بلانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دونوں کا ظلم اور جبر جو ہے نا، نیتنیاہو کا فلسطین غزہ پہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کی میزبانی کی تو اس نے آ کے جو ہے یہ پہلگام کا ڈرامہ کر دیا، اور جس دن کیا تو ان کا جو وائس پریزیڈنٹ تھا جے ڈی وینس وہ بھارت کے اندر موجود تھا، اور ان کے اپنے بیان تھے کہ انہوں نے اجازت دی بھارت کو کہ ہاں جناب یہ اپنے مخصوص ایک لمیٹڈ قسم کا یعنی وہ سٹرائک کر لیں، وہ اتنا نہ کریں کہ خطے کا امن خراب ہو۔ تو میرا خیال سارا ان کی شیروار سے ہو رہا ہے اور سب کو پتہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی جب میدان دونوں دفعہ لگا، بلکہ کہ اس وقت بھی 2019 میں بھی جب 23 فروری کو ان کے 2 طیارے شٹ ڈاؤن کیے، اور ابھی جیسے ان کے 7-8 طیارے جو ہیں وہ گرائے گئے ہیں، تو میرا خیال وہ دنیا کو نظر آ گیا، اور ابھی ان کی جتنی بھی مکاری تھی یا یہ باتیں تھیں، مانا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، اس شو میں دیکھ لیں آپ کہ ان کی حالات کہ ان کی چور صاحب کی طرف چور صاحب کشمیر میں آپ کے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے، وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اور دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا آزاد کشمیر میں کیا مستقبل ہے؟ سر دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون نے عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیا تھا، کیونکہ وہ بھی چاہتے تھے کہ جو موجودہ اس وقت سیٹ اپ تھا جو پرائم سر تھے ان کو جانا چاہیے، نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھے گی، کیونکہ اپوزیشن پارٹی بھی ہونی چاہیے، جو اپوزیشن نہیں ہوگی تو اس کا نقصان ہے۔ اپوزیشن حکومت اگر کہیں کام نہیں کر رہی تو نشاندہی کرے۔ جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے، تحریک انصاف ایک ببل تھا، وہ ببل برسٹ ہو گئی ہے، یہ مختلف جماعتوں سے لوگ لائے گئے تھے۔ تحریک انصاف کا آزاد کشمیر کے اندر کوئی مستقبل نہیں ہے، اور کشمیر کے لوگ ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، بالخصوص جو انہوں نے اپنے اداروں کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف، اور جو 5 اگست 2019 کو جب ان کی حکومت تھی، ان کے چیئرمین پرائم منسٹر تھے، اس وقت کا جو رویہ ہے، لاسٹ ٹائم جب الیکشن ہوئے تھے ان کی وفاق میں حکومت تھی، انہوں نے انٹروین کیا، انہوں نے جو ہماری مہاجرین کی سیٹوں تھی ادھر کیا، ادھر آزاد کی، اس کے باوجود وہ آزاد کشمیر سے میجارٹی نہیں لے سکے تھے۔ تو تحریک انصاف اب ماضی کا حصہ بن چکی ہے۔ مانڈا صاحب
तहरीक इंसाफ का आप सियासी मुस्तकबिल क्या देखते देखिए हैं? बात यह है, ये तो सियासी लोग तो बातें करेंगे, ये तो अवाम नास का फैसला है ना कि उन्होंने फैसला क्या करना है। ये तो इलेक्शन जो है ना जब आएगा तो इलेक्शन में जो है ना हालात इलेक्शन सामने तो आए। 2 कौन दिन सा पहले इलेक्शन भी हुआ हुआ है? जो वही इलेक्शन पीटीआई का चल रहा है ना, और जिमनी। उसी को तोड़ तोड़ के जो है ना वो दूसरी जमातों में दाखिल कर रहे हैं। यानी कि ये वैसे तो ज्यादती है कि वो अवाम नास ने जिस भी अपने मेंबर को वोट देता है ना, वो एक नजरिए, एक मंशूर, एक किसी जमात को देता है। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली बात बकती है या बात किस्मती कह लें कि अवाम को बाद में पूछते ही कोई नहीं, कि वो जाके वोट लेता है अगर पीपल पार्टी या पीटीआई या मुस्लिम लीग या किसी भी जमात के नाम से। और मेरा ख्याल ये अनफॉर्चुनेट है कि वो वोट जाके अपनी जो है ना वो किसी ख्वाहिशात या अपनी ज़ाती मफाद को सामने रखते हुए अगर वो जाके भी जैसे सोशल मीडिया पे चलते हैं कि वो देखते हैं कि वो कैसे लोटे पकड़ाए हुए लोगों ने, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान में है, लेकिन मेरा है कि अभी सुधार आ जाना चाहिए इस बात में भी कि जो पार्टी का कोई भी हुआ है लीडर, वो जिस नाम से जिस मंशूर से वोट लेके आए कम से कम वो वहाँ खड़ा हो। अगर उसका ज़मीर इतना ही जिंदा है तो वो अपना सरेंडर करे उस सीट को और कहे जनाब मैं नहीं कर रहा हूँ, वहाँ वोट हो जाए। फिर अवाम की मर्जी है कि अवाम फिर किस मंशूर किस पार्टी को वोट देती है। मानला साहब मैंने ब्रेक पे जाना है, तो ब्रेक के बाद चौधरी साहब से ज़रा सवाल करेंगे, पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत क्यों कम है। नाज़रीन यहाँ पर ले रहे हैं वक्फा, मिलते हैं वक्फे के बाद।